محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام قرآن، اور آج الحمدللہ عز و جل بڑی 11ویں شریف ہے، ربیع الاخر کی، ربیع الفاخر کی آج 11 تاریخ ہے، اور آج دنیا بھر میں مسلمان جو ہے بالخصوص ربیع الاخر کی جو 11 تاریخ ہوتی ہے اس ماہ کی، اس کو بڑی 11ویں شریف کے طور پر مناتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محافل اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا فارمیٹ بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ تو احکام قرآن ہے، اور مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر العالی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول دیں گے قرآن پاک کی روشنی میں۔ لیکن آج سلسلے کا فارمیٹ کچھ چینج ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام سے متعلق، بالخصوص غوث پاک سے متعلق کچھ گفتگو کا سینیریو رہے گا۔ سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف، اور دیکھتے ہیں آج سلسلے کا آغاز کس آیت مبارکہ سے ہوا چاہتا ہے۔ جی ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، آیت مبارکہ ہم نے تلاوت بھی سنی، ترجمہ بھی ہو گیا، اور آج آپ نے اس آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا اس آیت کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس انداز پر تو گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ ایک ہی آیت مبارکہ کو لے کر اس آیت مبارکہ کے مکمل جو مضامین ہیں جی اس پر ہی گفتگو کریں۔ جی آج عمومی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ سلسلوں میں خصوصی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کے پرسپیکٹو اس میں آیت کے ہی تمام مضامین کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ آج ہمارا موضوع ہے اولیاء اکرام کے فضائل۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ دین اسلام کے اندر جو ایک کریکٹر ہے، جی یعنی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جی ایک کریکٹر ہے ولی اللہ ٹھیک ہے، یا اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست۔ ٹھیک ہے، تو اس کریکٹر کو، اس منصب کو یہ آیت مبارکہ بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہے ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، یعنی ولی کا معنی ہے دوست۔ ٹھیک ہے، اس لفظ کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے مددگار۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے مددگار کا ترجمہ تو یہاں نہیں کر سکتے، اللہ کا مددگار یہ ترجمہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ولی کا مشہور معنی ہے دوست، ٹھیک ہے، ساتھی، دوست، صحیح، محبوب۔ صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اولیاء اللہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اس آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے جی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا، ٹھیک ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ صحیح یعنی وہ دنیا سے جب جائیں گے تو نجات یافتہ ہو کر جائیں گے، ٹھیک اور ان کی آنکھ بند ہوتے ہی جو عالم ہوگا وہ عالم جنت کا عالم ہوگا، خوشیوں کا عالم ہوگا۔ ٹھیک ہے یعنی اولیاء اللہ کی جب آنکھ بند ہوتی ہے نا، جی ہم اہل سنت اس دن کو ان کے لیے یوم عید قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوم عید۔ اب یوم عید کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے یوم عرس۔ ٹھیک ہے اب میں یمن حاضر ہوا، میں نے اپنے بیان میں جو ہے وہ کچھ گفتگو کی اس طرح کی کہ آراس بزرگان دین، ٹھیک ہے تو مجھے میرے ساتھی نے کہا کہ یہاں جو ہے آراس کا لفظ صرف شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک شادی کی جو دن ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ عرس فلاں فلاں کا جو ہے نا کہ بارات اس دن جائے گی، شادی اس دن ہوگی، ٹھیک ہے تو یہ کم یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کا کلچر ہے تو عربی زبان میں خاص جو خوشی کا ایک دن ہوتا ہے جی یہ عرس کا دن کہلاتا ہے۔ ٹھیک تو اس آیت مبارکہ میں جس غم نہ ہونے کا تذکرہ ہے، جی جب کسی کا انتقال ہوا تو سب سے بڑی فکر جو اہل اللہ ہوتے ہیں جی انہیں اپنی میت کی یہ ہوتی ہے کہ اب آخرت پر یہ پیش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا وقت شروع ہو گیا گویا اب عالم برزخ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اب کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے قبر کا اندھیرا ہوگا، قبر کی گھبراہٹ ہوگی، صحیح قبر میں سوالات کا مرحلہ ہوگا، ٹھیک قبر میں کون سی کھڑکی کھولی جائے گی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے اسی تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، جی اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کے لیے صالح ثواب، دعائیں، اذکار، قبر پر جا کر تلاوت اور یہ سب معمولات انجام دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا جی کہ جو اولیاء اللہ ہوں گے انہیں نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ سب نہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا۔ جو ایک فاصلہ تھا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں مزید آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے موت تو اس فاصلے کو ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے اور ان کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ صحیح ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ واہ کیا خوشی کا دن ہے کہ میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی کیا، ٹھیک ہے ان کے مقام کو بھی بیان کیا، ٹھیک ہے اور یہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ٹھیک، ہر آدمی ولی اللہ نہیں کہلا سکتا، ہر کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس کی شرائط ہے۔ ایمان ایک لازمی شرط ہے، ٹھیک ہے اور ایمان کے بعد دوسری بڑی شرط ہے تقوی۔ ٹھیک ہے تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ تقوی کے پہاڑ ہوتے ہیں، اصل میں درجے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک درجہ ہے صالحین کا، ٹھیک ہے نیک لوگ۔ صحیح ہے نیک لوگوں کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، ٹھیک بہت سارے نیک لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ٹھیک نیک لوگوں کی یقینی طور پر برکتیں گھرانے پر ہوتی ہیں، معاشرے پر ہوتی ہیں، شہر پر ہوتی ہیں۔ جی صالحین کے بے پناہ فضائل ہیں، لیکن ہر جو مرد صالح ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے صالحین میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت پر کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بعض کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا۔ ٹھیک اولیاء میں بھی اولیاء میں بھی ٹھیک وہ گدڑی کے لال ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں، صحیح ان کی برکات معاشرے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس آیت کے اتنا حصہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آپ نے فرمایا گویا کہ شرائط ہیں، تو اگر میں اپنے معاشرے سے بھی تھوڑا سا اسے کمپیئر کر لوں کہ لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں، اور وہ سامنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑے جناب میرا یہ مقام ہے اور وہ مقام ہے اور میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اس آیت کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو پھر وہاں تو یہ بات صادق نہیں آ رہی ہوتی۔ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جی کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، جی پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، ٹھیک ہے یا آگ میں جو ہے وہ چلتا ہوا دیکھو، ٹھیک تو اس کو اللہ کا ولی نہ جانو ان باتوں کے بعد اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو۔ اللہ اکبر کر دیا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب، مقام اور جو رسائی ملی ہے جی وہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کی، ٹھیک ہے اور اطاعت ٹوٹ کر کی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانے میں، ٹھیک ہے پرہیزگاری اختیار کرنے میں، نیکی اختیار کرنے میں ٹھیک انہوں نے خلوص دل سے کام لیا، ٹھیک ہے اور جو معرفت کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھتے چلے گئے، ٹھیک یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت پر فائز کر دیا۔ ٹھیک ہے تو اس راستے کے اندر تو اطاعت ہی اطاعت ہے، صحیح یہ ایک نورانی سفر ہے، صحیح جبکہ جو گناہ ہے وہ ایک شیطانی کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس نورانی سفر پر وہی آ سکتا ہے کہ جو شیطانی کاموں سے بچتا ہو۔ ٹھیک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے عرض کی مجھے نصیحت کیجیے، ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ اوصانی الی ترک المعاصی، ٹھیک ہے تو مجھے یہ نصیحت کی کہ گناہوں سے بچو، فإن العلم نور من نور اللہ سبحان ونور اللہ لا یعطى للعاصی، کہ علم اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، سبحان اللہ اور اللہ کا نور گناہ گار کے سینے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے مفتی ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو شرائط کیونکہ بیان ہوئی کہ جو ولی اللہ ہوگا وہ اہل علم ہوگا، جو ولی اللہ ہوگا وہ اہل علم ہوگا اور غیر حلال و حرام کا جاننے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے حلال و حرام کا جو جاننے والا نہ ہو، نہ وہ پیر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نہ وہ مرشد بن سکتا ہے، صحیح اور نہ ہی وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اس سے وہ جس ماحول میں بھی رہتا ہو، یعنی پیر ہونے کے لیے، مرشد ہونے کے لیے کوئی مفسر قرآن یا کوئی متکلم یا کوئی بلیغ اور ادیب ہونا ضروری نہیں ہے، جی وہ جس معاشرے میں رہتا ہو، اپنے ارد گرد جو اس کے معمولات ہوں، ان معمولات کے تعلق سے حلال و حرام کا علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے یہ شرط ہے، ٹھیک ہے شریعت کا حکام جانتا ہوگا کہ یعنی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو ٹھیک ہے اور شریعت کے ضروری احکام سے واقف ہو، صحیح یہ بنیادی شرائط ہیں ٹھیک مرشد ہونے کے لیے۔ مرشد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا باپ مرشد تھا، پیر تھا، نیک آدمی تھا، اب بیٹا جیسا بھی ہے اس نے ہی گدی نشین بننا ہے، ٹھیک ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ صحیح آگے فرمایا گیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، سبحان اللہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی انہیں ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر ایسا ظاہر فرماتا ہے کہ یہ مرجع الخلائق ہوتے ہیں۔ آپ امام اعظم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے کتنے بڑے مرجع الخلائق تھے۔ ٹھیک ہے کسی نے امام فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا، جی یعنی حکایت اولیاء ان کی کتاب ہے، جی اس میں تحریر فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کسی اکابر سے کسی نے پوچھا جی کہ کسی ولی کی مجھے کوئی کرامت بتاؤ، ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی کرامات بتاتا ہوں۔ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ 9 سال کی عمر ہوتی ہے تو قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ 10 سال کی عمر ہوتی ہے تو جو ضروری علم اور ادب ایک تربیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی تکمیل کر لیتے ہیں، صحیح 15 سال کی عمر ہوتی ہے تو 30,000 احادیث ان کو یاد ہوتی ہیں، اللہ اکبر اور 17 سال ان کی عمر ہوتی ہے تو قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اور قیاس سے 60,200 مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں 17 سال کی عمر 17 سال کی عمر میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہا جائے کہ ذالک فضل اللہ سبحان یؤتیہ من یشاء، سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کو ظاہر فرماتا ہے تو پھر اس کے عرفان کو ظاہر فرماتا ہے، ٹھیک ہے اس کے علم کو ظاہر فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے پہلے تو اس کے سینے کو جو ہے وہ مخزن اور علم کا خزانہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے معرفت کا خزانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک جب وہ بولتا ہے تو پھر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سیکھتی ہے، جی اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے ذریعے سیکھتی ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی
याद की तरफ ले जाने वाले रास्तों को उनसे सीखती है ठीक है, और उनसे शरीयत को सीखती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद को वास्ता करार देता है, ठीक है, ऐसे अफराद के जरिए दीन मिलता है, खुदा मिलता है, अल्लाह ताला का महबूब मिलता है, ठीक, कुरान सीखने को मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुख्तलिफ एतबार से मर्जिउल खलाइक बनाता है। सुभान अल्लाह, रुश्द व हिदायत उनके जरिए फैलती है, ठीक है, लोग रुजू करते हैं, लोग रुजू करते हैं, उनका जो फैजान है वो आम होता है, वो कोई रुपया पैसा नहीं लुटा रहे होते, जी, वो अपने जो रूहानी फैजान है, जो नूरानी फैजान है, उसको आम कर रहे होते हैं, और उसके जो असरात हैं वो माशरे में नजर आते हैं। ठीक है, अब हम इमाम आजम की बात करें जी, तो इमाम आजम का जो फैजान था वो इल्मी फैजान था। ठीक है, इल्म फैला उनके जरिए से, आपकी बेपनाह करामात हैं, पूरी पूरी किताबें, न जाने हर सदी में कितनी किताबें लिखी गई हैं, इमाम आजम एक की। या दो सदी में नहीं, ठीक है, हर सदी में न जाने इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु पर कितनी किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, तो उनके जरिए लोगों ने हदीसें सीखी, उनसे जो है लोगों ने कुरान सीखा, उनके जरिए फिक्र सीखी। ठीक है, इमाम आजम वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने फिक्र को अबवाब पर मुरत्तब फरमाया। मुफ्ती अब जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम आजम की, तो एक अवामी कॉन्सेप्ट में अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम में कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है, जो आलिम होगा ना, जो आलिम होगा तो उसे वली के तनाजुर में नहीं देखते। अच्छा, ये इमाम आदम की जैसे अभी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और विलायत और इल्म दोनों ही की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इसी तरीके से जब किसी वलीउल्लाह का तस्करा करेंगे तो उसे एज अ आलिम नहीं लेते। जैसे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का तस्करा करेंगे तो गौसे पाक के लिए भी आलिम होने का जो वो है ना, वो नहीं बोलते। वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि दर्जा इज्तिहाद को पहुंचे हुए हैं। सुभान अल्लाह, यानी उलमा का जो एक बुलंद तरीन दर्जा है, फुकाहत के अंदर बुलंद तरीन दर्जा शुमार किया जाता है। जी, आप एक बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुतकल्लिम, यानी असल में होता ये है कि लोगों ने सीरत जो है वो पढ़ी नहीं होती। ठीक है, बुजुर्गान दीन की, बुजुर्गान दिन की सीरत नहीं पढ़ी होती। और एक काबिल अफसोस नुकता ये भी है जी, कि शख्सियत के ताल्लुक से जी, जो हमारे खुतबा हैं जी, जी, वो मुख्तलिफ पहलुओं को कवर नहीं करते। ठीक है, कराम बिलखुसूस औलिया को लें वो तो, एक या दो पहलू को ही कवर करते हैं। ठीक है, अगर इमाम आजम का जो है वो दिन आएगा तो एक बयान करेंगे सिर्फ। ठीक है, हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का जब अगर यौम आता है जी, तो इस पर कोई 50 बयान हो सकते हैं। ठीक है, वो मुफ्ती साहब फिर आपसे रुजू करना पड़ेगा ना। नहीं, असल में होता यह है कि मुताला, फिक्र और कौन सी बातें पब्लिक के सामने करनी है, कौन से नहीं करनी, ठीक है, अपने एक लेक्चर को डिजाइन करना पड़ता है, और ये आसान मामला है। ठीक, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से जो चीज नुमाया होकर फैली जी, वो थी दीन की बुनियादी तालीमात। सही है, अब इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस दौर में आंख खोली, उस दौर में इस बात की जरूरत थी कि हर आदमी कुरान और हदीस से इस्तेदलाल नहीं कर सकता था। ठीक है, सहाबा मौजूद थे, ताबईन मौजूद थे, इमाम आजम खुद ताबई हैं, जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की हो वो ताबई होता है। ठीक है, और उसके बाद यानी लोग बराह रास्त इन हजरात से फ्यूज हासिल किया करते थे। जी, लेकिन जब ये अंदेशा लायक हुआ कि अब क्या होगा, जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आजम अबू हनीफा से वो काम लिया कि उन्होंने अवाम के लिए मसाइल हल कर दिए। यानी ये तो 17 साल की उम्र का आलम है कि 60,000 मसाइल को निकाल कर उन्होंने जी, यकजा फरमा दिया, मुरत्तब फरमा दिया। यानी अगर कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो कुरान की जो तरतीब है वो तरतीब है नुज़ूली तरतीब, माफ कीजिएगा, वो तरतीब है जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। ठीक है, मसहफ की जो तरतीब है, मसहफ की तरतीब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो तहारत के मसाइल लिखे हुए हैं, फिर नमाज के मसाइल हैं, फिर रोजे के मसाइल हैं, ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। सही, इमाम आजम वो वाहिद फर्द हैं जी, जिन्होंने सबसे पहले कुरान और हदीस से जो मसाइल निकलते हैं उनको फिqही अबवाब पर मुरत्तब फरमाया। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। और बाद में जो आने वाले मुहद्दिसीन हैं, यानी इमाम बुखारी तो इमाम आजम के शागिर्दों 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 के शागिर्द हैं। ठीक है, 8वीं पुश्त जो है ना वो ठीक है, जाके शुमार होती है। ठीक है, तो उन्होंने भी, फिर मुहद्दिसीन ने भी जो अहादीस मुंतशिर थी, जी, जी, मशहूर थी, ठीक है, मारूफ थी,
उनको जब किताबी सूरत में यकजा किया ठीक। तो फिर इसी तरतीब से यकजा किया। तो ये इमाम आजम का फैजान था। ठीक। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आता है जी तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के हम कह सकते हैं कि 3 हिस्से हैं। ठीक है। एक हिस्सा तो वो है कि जिसमें उन्होंने जो उलूम दीनिया है इसकी तहसील की, ठीक है। वो हासिल किए, सही। मशाइख के पास जाके, बुजुर्गों के पास जाके, अकाबिरीन के पास जाके वो हासिल किए। ठीक है। दूसरा जो उनका मरहला है जिंदगी का वो है दुनिया से किनारा कशी। ठीक। वो जंगलात में निकल गए, मुजाहिदे किए, रियाजतें की और खलवत नशीनी की और तर्क दुनिया करके खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की याद में महव होकर वो एक उस मकाम और मर्तबे के लिए पर पहुंचे कि जिस मकाम और मर्तबे पर अल्लाह ताला ने उन्हें पहुंचाना था। ठीक है। तीसरा जो दौर है वो है जो मुसलमानों की रुश्तो हिदायत। सुभान अल्लाह। उन्होंने आकर मुसलमानों की रुश्तो हिदायत का सिलसिला शुरू किया। ठीक। मस्जिद में बयान शुरू किया, मस्जिद भर गई। ठीक है। जामे मस्जिद मैं को बयान। लिया, जामे मस्जिद भर गई। ईदगाह को लिया, ईदगाह भर गई। सुभान अल्लाह। और उनकी जो करामात थी वो लातादाद थी, ठीक। वो से पाक रदिल्लाह। लातादाद थी। यानी जो सरासिल हैं जी तरीक़त के, जी चिश्तिया सिलसिला है, सोहरवर्दिया सिलसिला है, नक्शबंदिया सिलसिला है, जी इसी तरीके से कादरी सिलसिला है। जी और कादरी सिलसिले के जो पेशवा हैं वो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कादरी सिलसिले के मशाइख हैं वो आपकी करामात के जो है ना मोतरिफ हैं, ठीक है। बल्कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जो भी आलिम आया है, जी खा वो कादरी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, किसी भी सिलसिले से। शाफई हो, मालकी हो, हम्बली हो, हनफी हो, वो इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात का मोतरिफ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिर्फ वली नहीं बनाया, ठीक है। बल्कि आपको ये मनसब अता फरमाया कि आप औलिया के सरदार बनाए गए हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रदिल्लाह। यानी इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी अपने से भी पहले, जी आला हज़रत ने जो बयान फरमाया है, अपने से भी पहले जी वो मशाइख जिनकी फजीलत खास वजूहात से बयान नहीं की गई, जी जिनकी बयान की गई वो मुस्तस्ना है, जी इनके जो अपने मशाइख थे, जी जैसे जो है वो इमाम सरी सख्ती हैं, जुनैद बगदादी हैं, जी ये शयूख में आते हैं ठीक है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के। ठीक है। लेकिन जो फजाइल हैं जी इनसे ज्यादा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के फजाइल हैं। ठीक है। तो इनसे पहले के बाद मशाइख और इनके बाद आने वाले औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, किसी भी एतबार से दीनी फजीलत रखने वाले जो लोग हैं, यहाँ तक के इमाम जो अपना जाहिर होंगे बल्कि पैदा इमाम मेहदी। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जी जितने भी औलिया आएंगे, जी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके सरदार हैं। सुभान अल्लाह। और फिर ये विलायत का जो सरदारी का जो ताज है जी। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर सजेगा। तो ये आप सिर्फ वली नहीं है, औलिया के सरदार हैं। ठीक। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो रुश्तो हिदायत और जो करामात हैं उसके ताल्लुक से ही आपकी शोहरत है, बल्कि अगर आपकी सीरत को पढ़ा जाए तो बहुत सारे वाकयात आपकी सीरत में मिलते हैं। तो करामात की तरफ आप जा रहे हैं। अब जैसे करामात, ये आपने फरमाया हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला के हवाले से बिलखुसूस कि आप कसीरुल करामत बुजुर्ग गुजरे हैं, और यानी दीगर औलिया को जो करामात मिली है वो अपनी जगह, लेकिन आपकी तो करामात के बारे में बयान किया गया कि हर रोज बल्कि हर घड़ी गोया कि आपसे करामतों का ज़ुहूर हो रहा होता था और किताबें इससे भरी हुई हैं। अब ये करामत होती क्या है, क्यों मिलती है ये? देखिए, पहले तो मैं जो वलीउल्लाह का कॉन्सेप्ट है ना जी, वही अभी क्लियर नहीं कर पाया कि जो नेक और परहेजगार बंदे होते हैं उन नेक और परहेजगार बंदों को सालिहीन कहा जाता है। ठीक है। सालिहीन, मुत्तकी भी कहा जाता है, ठीक है। सिद्दीकीन भी कहा जाता है। ठीक है। तो इन बंदों के अंदर अल्लाह ताला जिसे मुंतखब फरमाता है उसे वली के तौर पर मुंतखब फरमाता है। ठीक है। हर आदमी वली नहीं होता। सही है।
ہر آدمی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا. جسے ولایت کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تو اسے خصوصی عنایتوں سے، نوازشوں سے، انعامات سے، خصوصی اوصاف سے نوازا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خصوصی اوصاف سے نوازنا ہے، جی ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ان کے فضائل کو، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک ارشاد ہوا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ اکبر. کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے جو ان کی زبان سے ادا ہوا. جو ان کی زبان سے ادا ہوا. اللہ اکبر. یہ مقام و یہ مرتبہ کوئی صوفی کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث شریف ہے. یہ حدیث رسول ہے اللہ اکبر. جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے متعلق ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے. ٹھیک. ایک اور حدیث پاک جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ولایت کا مفہوم سمجھنا ہو جی تو بخاری شریف کی یہ حدیث کافی ہے. ایک حدیث، ایک حدیث کافی ہے. اس سے پوری ولایت کا مفہوم سمجھ. پوری ولایت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. مقام و مرتبہ بھی، کرامات بھی، کرامات کیسے ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جائے. یعنی یہ حدیث گویا کہ جامع الکلیم کی جو ہے مثال بھی ہے اور اولیاء کرام علیہم الرضوان ویسے حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے. اسے جامع الکلم شاید نہ بلکہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جامع الکلم وہ ہوتی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں. ٹھیک ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا کلام نقل فرمائے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا. جی. اب دشمنی کا جو لفظ ہے جی. اس کے اندر بغض بھی آ جاتا ہے، نفرت بھی آ جاتی ہے، تحقیر وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تحقیر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے متعلق اعلان جنگ ہے. پھر فرمایا وما تقربوا الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت. کہ جو فرائض ہیں وہ میرے قرب کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے. فرائض پر عمل کرنا یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، جن سے روکا ہے ان سے رکنا. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرائض پر عمل کرنے کے بعد جی جو نوافل ہیں، جو مستحبات ہیں، جو آداب ہیں، ان کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. کنت سمعہ الذی یسمع بہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایک لشکر ہے جی جو فارس میں گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر دور. ٹھیک ہے. ایسی آنکھیں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سارے پردے ہٹا دیے گئے. مدینہ شریف میں فاروق اعظم. جی مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایران کا جو علاقہ تھا فارس، جی جی اب فارس میں سے لمبا تھا، اس میں عراق بھی شامل تھا، بہت سارے علاقے تھے، ٹھیک ہے. اس لیے متعین یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایران کا علاقہ تھا موجودہ. تو وہ کوسوں دور یعنی میلوں دور جی اس میدان پر نگاہ ہے اور فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل. ایک لشکر بھیجا ہوا تھا جو وہاں جنگ کر رہا تھا اور وہ شکست کھا رہا تھا. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں، اس لشکر کے سردار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہاں مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، پہاڑ کے راستے سے حملہ کرو. سبحان اللہ. یہاں پہ یہاں سے وہاں پہ مدینہ آواز پہنچ رہی ہے. منورہ میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، جی بالکل. کتب حدیث میں جی یہ جی. روایت لکھی ہوئی ہے. یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل. ٹھیک ہے. سارے پردے ہٹ گئے، ٹھیک ہے. آواز بھی پہنچی صحیح. بغیر کسی کنیکشن کے، صحیح. نگاہ بھی وہاں فرمائی، اور جو وہاں تھے انہوں نے آپ کی آواز بھی سنی.
یہ ساری طاقت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے تو کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ یہی تو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب بندہ ولایت پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کانوں میں ایسی طاقت عطا کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اللہ، وبصرہ التی یبصر بہ، اس کی آنکھ میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور ہاتھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تھامتا ہے، رجلہ التی یمشی بہا، اور اس کے پاؤں میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، پھر وہ زمین پر نہیں چل رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی جو سیرت کی کتاب مرضی اٹھا لیں، جی، آپ کو کثیر ایسے واقعات ملیں گے کہ فلاں بزرگ آج یہاں تھے، اگلے دن مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو یہ مکانی جو پایا جا رہا ہے، بالکل، یہ سفر جی، ان کے پاؤں، ایک پاؤں یہاں اور دوسرا پاؤں وہاں ہوتا تھا۔ جی، تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ بالکل، کب پیدا فرماتا ہے؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا لینے جاتے ہو مزارات پہ؟ جی، کیوں جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی، وَإِن سَأَلَنِي، میرا بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، میں اپنے اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، فضائل کیا ہوتے ہیں؟ خصوصیت ہی فضائل ہوتے ہیں نا۔ جی، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آواز سنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر آدمی کی جو دعا ہے جی، وہ بظاہر قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ظاہری جو وہ ہے وہ پوری نہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے تقدیر ایسی لکھی ہوتی ہے، اور یہ لکھ دیا ہوتا ہے اس بندے کی تقدیر میں اب تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن تقدیر کی ایک قسم ایسی ہے جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ یہ بات بھی میں بیان کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دعا کی، مدعا پورا نہ ہوا، لیکن ہم گئے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے پاس، ٹھیک ہے، اس سے کہا حضور دعا فرما دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے۔ اب اس بندے نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں، مدعا پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت دیکھیں تو ایسے ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے ہمیں کہ لوگ گئے اپنی حاجتیں پیش کی، ان سے دعاؤں کا ان کو وسیلہ بنایا تو ان کی حاجت پوری ہو گئی، بلا شبہ۔ بلکہ احادیث میں بھی ایسی تو فرمایا جا رہا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ سے عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، جی، کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اولیاء کی شان، شوکت، مقام، مرتبہ، قرب، ان پر انعام و اکرام، نوازشات جو کچھ ہیں وہ صرف دنیا میں ہی ہوں گی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، سبحان دنیا میں بھی یہ مقام و مرتبہ ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ، بشارتیں ان کے لیے، ان کے لیے خوشیاں خوشیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اگر بقید حیات ہوں تو بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ انتقال فرما جائیں تو بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ اللہ، تو جس مقام پر اللہ کے ولی کا جسد ہوگا، جی، آپ اندازہ لگائیے وہ مقام کتنا بابرکت ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ وہ ولی اللہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ ولی اللہ کہ جس کی جو ذات ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا ٹھکانہ ہے۔ سب ان کا تو ذکر بھی جو ہے روایتوں میں ہے نا، اندر ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، تنزل الرحمہ، تنزل الرحمہ، جی، تو ان کا تو ذکر بھی ایسا ان ہے۔ کا ذکر رحمت کا سبب ہے۔ جی، جب ان کا جسد جہاں موجود ہو وہ کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگا۔ اور جو مقام اور مرتبہ اور جو قرب تھا جی، وہ دن بدن بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا۔ ماشاء اللہ سے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے ہیں، مردے ہیں، سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور انہیں موت آتی ہے، ٹھیک ہے، ضرور آتی ہے، لیکن یہ جس عالم میں ہوتے ہیں اس عالم میں ان کی جو طاقت، ان پر جو انعامات، ان پر جو اکرامات ہوتے ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ جی، حدیث پوری کر لوں، جی، فرمایا وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو ہم نے تو اور بہت ساری قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ احادیث بھی ہیں، منتخب کر کے رکھی ہوئی جی، تھی جو ڈسپلے بھی کرنی تھی کہ خود قرآن پاک نے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں
ان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا گیا کہ یہ سوکھا درخت ہے, آپ جا کے ہاتھ لگا لیں, صرف اللہ اکبر, ہاتھ لگا کے ہلائیں, اس سوکھے درخت سے, کھجور کا سوکھا درخت جی جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ جڑیں گی, جی انہیں آپ کھائیے. ایک اور آیت میں فرمایا گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب پہنچے, دیکھا کہ وہ محراب میں تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس انواع اقسام کے پھل رکھے ہوئے ہیں. جی حیران رہ گئے, پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو یہ کرامت ہے ان کی جی, جو قرآن پاک میں بیان حضرت مریم کی. آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. یہ کرامتیں ہیں, یہ ساری کرامتیں ہیں. تو کرامتوں کا معاملہ. پھر جو برکات اولیاء ہیں, جی اللہ اکبر, قرآن مجید فرقان حمید کی صرف ایک آیت سامنے رکھی جائے تو برکات اولیاء کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. یعنی ہم عرض کر رہے ہیں نا برکات, جی, یعنی جسد کی برکات, ان کے وجود کی برکات, کہ وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ موجود تھا, جی, اس کتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تھا. اللہ, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. جی, سورہ کاف کی آیت نمبر 18 ہے. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا. تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے والا کتا یا مقام حاصل کر لیتا ہے. تو جو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, جی, جو اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس بیٹھتے ہیں, کیا وہ روایتیں نہیں ہیں کہ جناب قبرستان کے اندر جو ہے اللہ کا ایک نیک بندہ جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے, اس کے برکت سے اہل قبرستان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. بالکل. تو جو برکات ہیں اولیاء کی وہ تا قیامت جاری و ساری رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی جو برکات ہیں اس سے متمتع فرمائے, فیض یاب فرمائے, بادب رکھے, ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جو اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. اور ایک بات واضح کر دوں کہ اولیاء اللہ کے توسل کے بغیر نہ قرآن سیکھنا ممکن ہے, نہ حدیث سیکھنا ممکن ہے. امام بخاری یا دیگر محدثین جب جاتے تھے لوگوں کے پاس تو کیا کرتے تھے؟ جی, جا کے دیکھتے تھے یہ کس وصف پر پورا اترتے ہیں. نیکی میں, پرہیزگاری میں, زہد و تقوی میں. جتنے محدثین ہوئے ہیں وہ سب کے سب اولیاء اللہ کی کرامات کے معترف تھے, اولیاء اللہ سے توسل کے معترف تھے, اولیاء اللہ کے فضائل کے معترف تھے. اور انہی سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں, انہی سے تفاسیر ہم تک پہنچی ہیں, انہی کی برکات ہم تک پہنچی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے فیض و برکات سے فیض یاب فرمائے. آمین. اولیاء اللہ کے فیضان کو عام فرمائے. اور آج بڑی 11ویں ہے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہ رحمت ہم پر فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر کامل نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو کامل ہوں. تو اسی امید پہ ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں, اسی قول کے اوپر کہ ہم کامل نہیں ہیں لیکن ہمارے جو پیر ہیں, بڑے پیر صاحب ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دیگر اولیاء کرام یہ کامل ہو سکتا ہے جو جملہ میں نے کہا کسی کے ذہن میں گیا یار اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ولی کی نگاہ ہم پر فرما. اللہ اللہ, یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر فرما. جی, تو اصل میں اولیاء اللہ واسطہ ہے. ٹھیک. بروز قیامت کیا ہوگا؟ جی, لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے نا. جی, جی, علماء کی بارگاہ میں جائیں گے, ان سے شفاعت مانگیں گے. اولیاء کی بارگاہ میں جائیں گے, ان سے شفاعت مانگیں گے. تو حضور غوث پاک کی نگاہ ہم پر ہو جائے جی, اور وہ ہماری شفاعت فرما دیں, اللہ اللہ, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور کیا بات ہے, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے کہتے ہیں ہم کو اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ عز و جل اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ نشریات ہماری جاری رہے گی. ابھی آپ مدنی نیوز دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل, مدنی خبریں دیکھیں گے, اور عشاء کے بعد مدنی نیوز کے بعد پھر مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی, اس دن کی برکت عطا فرمائے, فیضان اولیاء عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. عائشہ